الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر کے بدلے میں مزید عطا کرے، اور اللہ ہی وہ ذات ہیں جو تنگی اور فراخی کو پیدا کرتی ہیں، اور اسی کی طرف تم تمام کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ کل کی آیات سے یہ احکامات کا سلسلہ جاری ہے کہ اللہ کے راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرو اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرو۔ بہت سی مرتبہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میدان جنگ میں چلا گیا تو موت کے منہ میں چلے جانا پڑے گا، حالانکہ کل کے ایک واقعے سے بتا دیا کہ گھر سے اگر نکل کر میدان جنگ میں چلے بھی گئے اور تلواروں کے سائے میں بھی چلے گئے مگر موت کا وقت نہیں آیا تو آپ صحیح سلامت دوبارہ گھر واپس آئیں گے، اور بزدل بن کر گھر کے مضبوط محل کے اندر بیٹھے رہیں اور موت کا وقت آ چکا ہے تو تم کبھی بھی اپنے آپ کو موت سے بچا نہیں سکتے۔ اس لیے جب منافقین نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا تم اپنے گھروں سے مت نکلو، اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیتے تو آج مرتے نہیں تھے، تو قرآن نے ان سے کہا کہ کم سے کم موت اپنے ہی ذات سے ہٹا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کا بھی یہاں تذکرہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پوری زندگی میدان جنگ میں ہی گزری ہے اور بڑی بڑی مشہور جنگوں میں انہوں نے شرکت کی ہے، مگر موت بیماری کی وجہ سے بستر پر آ رہی ہے تو بزدلوں کے لیے بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کو چین نہ دے، لیکن ان کے حق میں شہادت کی موت نہیں تھی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی تمنا پوری نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لقب دیا تھا سیف اللہ۔ سیف اللہ کے معنی ہے اللہ کی تلوار، بھلا اللہ کی تلوار دشمن سے کہاں ٹوٹ سکتی ہے۔ اس لیے جنگوں میں اتنی شرکت کے باوجود ایک قول کے مطابق 119 جنگیں لڑی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی موت شہادت کی مقدر نہیں تھی تو نہیں آئی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ اللہ راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک انسان دوسرے انسان کو قرض دیتا ہے تو دوبارہ اس کو واپس ملتا ہے وہ پیسہ، ٹھیک اسی طرح اللہ کی راہ میں جو خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کا بدلہ تم کو دے گا۔ یا قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بھائی کو، مسلمان بھائی کو قرض دو اگر اس کی مجبوری ہے، اس لیے کہ روایت میں آتا ہے اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو قرض دیتا ہے اللہ کی راہ میں 2 مرتبہ صدقہ کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے، اس لیے یہاں قرض کو قرض کہا گیا ہے۔ یہ آیت اترنے کے بعد 3 طرح کی جماعتیں پیدا ہو گئی۔ ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، نعوذ باللہ، اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، تو اللہ کو قرض کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ جن کے حق میں شقاوت اور بدبختی جب مقدر ہو جاتی ہیں تو اللہ کے حکم کے خلاف بھی ایسے ہی باتیں نکلتی ہیں۔ دوسری جماعت وہ پیدا ہوئی جو بالکل بخیل بن کر کے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار نہیں، اور تیسری جماعت فرما بردار مسلمانوں کی وہ تھی جب یہ آیت نازل ہوئی فوراً اپنی قیمتی سے قیمتی اور محبوب سے محبوب چیز اس کو اللہ کے راہ میں لٹائے۔ حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے قرض اس لیے مانگتے ہیں تاکہ بدلے کے اندر تم کو جنت عطا کرے، ورنہ قرض کیا، مال بھی دیا ہوا اس کا ہے اور اس میں سے صرف تھوڑا سا حصہ وہ مانگ رہا ہے، اگر پورا کا پورا حصہ مانگے تو بھی اس کو حق ہے،
حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو کہا یا رسول اللہ میری ملکیت میں صرف 2 باغ ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور دونوں کے دونوں باغ اللہ کی راہ میں خرچ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک باغ اللہ کے راہ میں دو اور دوسرے باغ سے اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرو۔ کہا یا رسول اللہ 2 باغوں میں سے ایک باغ بہت قیمتی ہے جس میں 600 کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، وہ باغ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الدحداء جنت کے کھجوروں سے بھرے باغات اور شاندار محلات تمہارا انتظار کر رہے ہیں، یعنی بدلے کے اندر تمہارا بدلہ میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ تو 3 جماعت ہے، ایک کا قول اللہ کے خلاف، دوسرے کنجوس اور بخیل بن کر بیٹھ گئے، اور تیسری قسم صحابہ کرام کی وہ تھی جیسے ہی آیت اتری فوراً عمل شروع۔ واللہ یقبض ویبسط، تم یہ مت سمجھو کہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو تنگی پیدا ہو جائے گی۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو فقر سے، محتاجگی سے، غربت سے ڈراتا ہے، لیکن خرچ کرنے سے تنگی آ جائے گی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، جس کو چاہتا ہے تنگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے فراخی دیتا ہے۔ اگر آپ کو واقعہ سننا ہے تو آگے واقعہ بھی آ رہا ہے کہ اللہ فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے اور بادشاہ سے بادشاہت بھی چھین سکتا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے نبی اور اے قرآن کے مخاطب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کا حال جو بنی اسرائیل کی ہی ایک جماعت تھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ یہ پورا 1.5 صفحے کا قصہ ہے، اس کا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ ملک شام میں قوم عمالی کا 1.5 قوم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جا کر ان سے جہاد کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ اور پورا شام کا علاقہ، مصر تو تم چھوڑ کر آئے اور فرعون گھر کا ہو گیا، وہاں کی سرزمین بھی تمہارے قبضے میں اور ملک شام بھی تمہارے قبضے میں آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا تو تھے بنی اسرائیل اپنی فطرت کا فوراً اظہار کر بیٹھے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، اے اور جا کر کے قتال کرو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب جنگ جیت جاؤ تو ہمیں اطلاع دینا، وہاں کے پھل کھانے کے لیے ہم آئیں گے۔ تو انہوں نے قوم عمالقہ سے جنگ نہیں کی، جس کی وجہ سے وہاں کا جو ظالم بادشاہ تھا جس کا نام تھا جالوت، اس جالوت نے ان پر حملہ کیا اور ان کی کئی بستیوں کو ہڑپ لیا اور ان کے بیٹوں کو قیدی بنا کر، غلام بنا کر کے اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور نبی حضرت شمویل علیہ السلام آئے تو ان کو ذرا فکر دامن گیر ہوئی کہ ہم نے جنگ نہیں کی، جس کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، تو انہوں نے حضرت شمویل سے کہا آپ ہمارے اندر ایک بادشاہ متعین کر لیجئے، اس کی بادشاہت کے ساتھ ہم ان کے ساتھ قتال کریں گے۔ قال هل عصیتم، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا تم سے امید کی جا سکتی ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو تم جہاد کرو گے اور اس حکم کو پورا کرو گے؟ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں، حالانکہ ہمیں تو اپنے شہروں سے نکالا گیا ہے، ہمارے بیٹوں سے ہم کو دور کیا گیا ہے، ضرور ہم لڑیں گے، آپ کوئی بادشاہ متعین کر لیجئے۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو اب پیچھے ہٹنے لگے سوائے چند لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے کون تجاوز کر رہا ہے، واللہ علیم بالظالمین۔ خیر ان کی ایک التجا تھی، درخواست کی ہمارے اوپر ایک بادشاہ متعین کر لیا جائے۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملیکا، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا دیکھو تمہارے اندر حضرت طالوت کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا بادشاہ بنایا، اب ان کی بادشاہت کے اندر قوم عمالقہ کے ساتھ تم کو جنگ کرنی ہے۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا، ارے یہ بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو بہت غریب خاندان کے ہیں، ان سے زیادہ بادشاہت کے تو ہم حقدار ہیں۔ یہ اصل اوریجنل فطرت کا اظہار ہو رہا ہے، یہ غریب آدمی ہمارا بادشاہ کبھی نہیں ہو سکتا۔
وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، ارے ان کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، یہ تو غریب ہیں۔ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس کو چاہے نبی بناتا ہے، اللہ جس کو چاہے بادشاہ بناتا ہے، اللہ جس کو چاہے علم دیتا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے ان کو بہت زیادہ علم بھی دیا ہے، اور جسم میں جو جسامت ہونی چاہیے کہ سامنے والے پر رعب پڑے وہ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے جب انتخاب اللہ کی طرف سے ہے؟ تو اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرنے کا کوئی حق ہی تمہارا نہیں بنتا۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی سلطنت دیتا ہے، اور اللہ وسعت والے کے آئندہ چل کر اللہ ان کو مال بھی دے دے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذرا اللہ کی طرف سے ایک نشانی مل جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے بادشاہ ہیں، تو ان کو ایک نشانی بھی دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے زمانے سے ایک تابوت چلا آ رہا تھا۔ وہ تابوت ایسا تھا کہ بنی اسرائیل جنگ میں اپنے قافلے کے سامنے اس تابوت کو رکھتے تھے، اور اس تابوت کی برکت سے ان کو جنگ میں فتح حاصل ہوتی تھی۔ اب یہ تابوت جب جالوت نے حملہ کیا تو اس کے نتیجے میں اس پر قبضہ کر لیا، قبضہ کر کے وہ اپنے لشکر میں اس کو لے گیا تھا۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت طالوت کو بادشاہ بنایا تو اس کی نشانی دکھانی تھی، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا ایک تابوت فرشتے لے کر تمہارے پاس آئیں گے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ملبوسات، ان کے کپڑے ہوں گے، اور اس میں تورات بابرکت چیز بھی ہوگی۔ وہ تابوت فرشتے تمہارے پاس لے کر کے آئیں گے۔ چنانچہ جالوت نے جب وہ تابوت اپنے لشکر میں رکھا تو خدا کی طرف سے نظام ایسا ہوا کہ اس کی وجہ سے طاعون پھیل گیا اور بستیاں کی بستیاں اجڑنے لگی، تو وہ پریشان ہو گیا، تو دو بیلوں کے کندھوں پر رکھ کر کے ان دونوں بیلوں کو ہکایا کہ نکل جاؤ یہاں سے اور تابوت لے کر جاؤ۔ یا اللہ کا انتظام ہو رہا تھا کہ تابوت یہاں لشکر کے اندر لانا تھا۔ تو کوئی واقعہ دنیا میں اتفاقی نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایک کی کڑی دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، ہمیں چاہے اتفاقی نظر آئے۔ اور وہ تابوت فرشتے بیلوں کو ہکاتے ہوئے اس لشکر کے اندر لے کر کے آئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ حضرت طالوت کو اللہ نے ہمارے اوپر بادشاہ بنایا۔ تھوڑا سا تو تسلیم کر لیے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اب حضرت طالوت اپنے پورے لشکر کو لے کر قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں انہوں نے بتایا دیکھو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، ابھی تو جذبات میں سب نکل کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جب موقع آئے گا تو کون ڈٹے رہیں گے اور کون بھاگ کھڑے ہوں گے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک آزمائش کریں گے۔ آزمائش کیا ہوگی؟ راستے میں ایسے موقع پر ایک نہر آئے گی جب تم پیاس کی شدت محسوس کر رہے ہوں گے، اس وقت اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوگا کہ پانی بالکل نہیں پینا، اور پینا ہے تو صرف ایک چلو بھر پانی پینا ہے۔ اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لو میدان جنگ میں تم ڈٹے رہو گے، اور یہاں صبر نہیں کر پائے تو میدان جنگ میں بھی تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ راستے میں جب نہر آئی تو ایک بڑا حصہ لشکر کا بس شدت پر صبر نہ کر سکا اور پورا پانی پی گئے۔ ان میں کچھ افراد وہ تھے جنہوں نے صرف ایک چلو بھر پانی پیا، اور کچھ افراد وہ تھے جو بالکل رکے رہے۔ جب یہ نہر سے آگے گزرے تو انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، اے بادشاہ سلامت، جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ تو ایک لشکر نے کہا جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین تھا، انہوں نے کہا کہ اب ہم تھوڑے بچے ہیں، لیکن تاریخ میں ایسا بہت سی مرتبہ ہوا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ مختصر سی جماعت بڑی جماعت پر بھی غالب آ چکی ہے۔ 313 1000 پر بھاری پڑے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تھوڑے بھی باقی رہیں، لیکن اللہ کا نام لے کر کے ہم لڑیں گے اس سے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، جب جالوت کے مقابلے کی تیاری شروع ہوئی اس وقت یہ سب کے سب ڈٹ گئے۔ جو ان میں سے کچھ باقی رہے تھے جنہوں نے پانی بالکل نہیں پیا تھا،
یا ایک چلو بھر پیا تھا اور اللہ سے دعا کی یا اللہ ہمیں صبر نصیب فرما اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فہزموہم بإذن اللہ، ان سب لوگوں نے ان کو شکست دے دی۔ اور اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے جو ابھی بہت جوان تھے، ابھی نبوت ان کو نہیں ملی تھی۔ جالوت کو قتل کرنے والے حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، یہ قرآن میں احتیاط کی پہلی جگہ ہے۔ اگر کسی نے داؤد پر زبر پڑھ لیا تو دائرہ ایمان سے بھی نکل جائے گا۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، داؤد سبجیکٹ ہے اور جالوت آبجیکٹ ہے، یعنی کام کرنے والے، قتل کرنے والے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، اور جس کو قتل کیا ہے وہ جالوت ہے۔ اگر زبر اس پر آ گیا اور پیش اس پر چلا گیا تو پورا معنی بدل جائے گا، اور معنی یہ ہو جائے گا کہ جالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو قتل کیا۔ تو اس احتیاط کی جگہ ہے جہاں پورا احتیاط کرنا ہے۔ خیر، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، بعد میں چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکمت یعنی نبوت بھی نصیب فرمائی۔ اس پورے واقعے سے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی تنگی پیدا کرتے ہیں اور اللہ ہی فراخی پیدا کرتے ہیں کہ ایک غریب گھر کا انسان جس کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا، اور جالوت جو بہت زیادہ ظالم تھا، اللہ نے اس کی بادشاہت کو، ایک غریب انسان کو بادشاہ بنا کر کے اس کی بادشاہت کو ختم کر دیا۔ اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گھبرانا نہیں ہے، تنگی اور فراخی وہ اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ نہیں خرچ کرو گے تو بھی ایک مرتبہ، ایک موقع پر سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہے۔ آخر میں آخری آیت، یہاں 2 پارے مکمل ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی نبوت کی دلیل بیان کی گئی ہے۔ اے نبی، یہ واقعات آپ سب کو سنا رہے ہیں، جبکہ آپ کے آنے سے ہزاروں سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ تو اس وقت زندہ بھی نہیں تھے، لیکن آپ اپنی امت کو یہ واقعہ بتا رہے ہیں، تو آپ کو کس نے بتایا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعات نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بتایا ہے وحی کے ذریعے، اور جس پر وحی آتی ہے وہ وقت کا نبی ہے۔ آپ بھی وقت کے نبی ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، بے شک آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ یا 2 پارے مکمل ہو گئے، انشاءاللہ تیسرے پارے کا آغاز کل۔ سبحان اللہ۔